مولوی کے دل میں خدا کا کلام اور رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، ان کے قدر کرنی چاہیے۔ جس آدمی کے دل میں خدا کا کلام نہیں ہے وہ نہ حافظ قرآن ہے نہ عالم دین، وہ ہمیں کہتا ہے ان میں ایمان ہی نہیں، کیونکہ پیسے لیتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں پیسے نہیں لیں گے ٹریول تو فری کر دیں ہمارے لیے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے الفاظ کو آپ کو سنا رہا ہوں جو کہتے ہیں ان میں بھی ایمان ہے، بھلا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ تیرے باپ کی جنت ہے، تو جنت کے ٹکٹ لیے بیٹھا ہے کیا؟ لاٹری لگ گئی کیا تیرے ہاتھ میں جنت کے ٹکٹ ہے؟ تو کوئی ٹکٹی ہے کیا؟ آئی ٹی او ہے کیا کہ تو دے گا جنت کے؟ کون دے گا ہمیں جنت؟ اس لیے یہ الفاظ میں نے کہہ دیے ہیں، موقع آ گیا ہے کہنے کا، کہہ دینے چاہیے جب کوئی موقع آئے۔ مسائل علماء جانتے ہیں، حرام و حلال علماء جانتے ہیں۔ اس تمیز کو اللہ نے صرف علماء کے پاس رکھا ہے، اور اعلان کر دیا کائنات کے مالک نے، اور سن لو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انسانوں میں جتنے بھی انسان ہیں اگر رب کا سچا خوف کسی کے دل میں ہے وہ صرف علماء ہے۔ علماء کو کبھی شراب نوشی کرتے نہ دیکھا ہوگا، علماء کو بیاج، علماء کو قتل کرتے، علماء کو اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خوف خدا ہے تبھی تو قاتل نہیں ہے، خوف خدا ہے تبھی تو رشوت خور نہیں ہے، خوف خدا ہے تبھی تو جواری نہیں ہے، خوف خدا ہے تو سٹیل نہیں ہے، خوف خدا ہے تو تبھی تو یہ حرکتیں نہیں۔ معلوم ہوا کائنات میں اگر سب سے زیادہ ڈر کسی کے اندر ہے وہ مولوی ہے آج بھی، اور میں نہیں کہتا، کائنات کا پالنے والا اور بنانے والا کہتا ہے۔ جب اس رب نے ہماری گارنٹی لی ہے تو یہ 360 پھرے ہیں، ان سے ہمارا بگڑ کیا رہا ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ قرآن کریم، میں پھر کہتا ہوں، یہاں آ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگلے سال موقع لگے گا اور انہوں نے بلایا اور مجھ سے آیا گیا تو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیں گے بعد میں۔ قرآن کریم میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اوپر ہمیں قبول کر لیا۔ آج کے محفل کو یہ ہمارا احساس ہے، آج اللہ نے ہم سے پیسہ دلوا دیا، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ نسبتوں سے اعزاز ہوتا ہے، یہاں قرآن کے نام پر جمع ہے، اس لیے معزز ہے یہ محفل۔ اور ہم نے کہا تھا کہ دیکھو ایک کاغذ جب اس پر کلام الہی کے نقشے اتر جاتے ہیں، وہ کاغذ اپنے دوسرے کاغذوں میں نامور ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں نام میں تو بتا دو۔ ذرا سے آپ ایک کاپی لاؤ اور ایک کاپی کے اوپر لکھو ہارٹ کی دوائی، اور دوسرے پر لکھ دو اللہ کے کلام قل هو اللہ احد کی آیت۔ اب دونوں کاغذوں میں بتاؤ کون سا کاغذ افضل ہے؟ جس پر اللہ کا کلام اترا ہے وہی افضل ہے نا۔ جس پر کوئی ہارٹ کی دوائی لکھی یا بلڈنگ بنانے کا طریقہ یا نقشہ لکھ دیا گیا، اس کاغذ کو آپ جیسے چاہے پیشاب کر کے آئے اٹھا لے، کوئی روک نہیں رہا آپ کو۔ لیکن قرآن جس پر لکھ دیا گیا، خبردار، مولوی تو روکے گا بعد میں، عرش کا مالک پہلے کہتا ہو سن لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہو کر کے ہاتھ لگانا، خبردار کبھی پیشاب کر کے بن وضو ہاتھ لگا دے۔ کاغذ کے اوپر اتنا حکم لگ گیا، اس کاغذ کا احترام بدل گیا۔ کیا خیال ہے جب کاغذ کے اوپر اللہ کا کلام اترے اور اس کا اتنا احترام ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں خدا کا کلام اترے وہ کیوں محترم نہیں ہوگا؟ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بکواس کرنے والے علماء اور حفاظ کے بارے میں؟ خوب سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اگر اس موضوع کو اٹھایا جائے تو لمبی داستان ہو سکتی ہے، اس لیے ہم بس مبارکباد دے کر کے اپنی بات کو ختم کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں 3 بچوں کو حافظ دے دیا۔ یہاں کے ذمہ دار حضرت مفتی صاحب، دیکھو یاد رکھیو، جو ادارے یوں سمجھا جائے کہ صاف پورے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھو اللہ کی قسم، مسجد تو جھونپڑی اور چھپر کی بھی 27 درجے کا ثواب دیتی ہے، اور آپ اپنی بلڈنگ میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ہی ثواب ملے گا، اور مسجد چھپر کی بھی ہوگی تو تب بھی 27 کا ثواب ملے گا۔ اس لیے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے ادارے چاہے جھونپڑیاں ہوں یا چھپر ہوں یا ٹینٹ ہو یا خالی زمین ہو یا کوئی درخت کا سایہ ہو،
اس مقام کا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس سینے میں قرآن اس سینے کا مقابلہ نہیں، جس کاغذ پہ قرآن اس کا مقابلہ نہیں، جو جبریل قرآن لایا اربوں کھربوں فرشتے اس کے برابر نہیں، جس رسول پر قرآن آیا اس رسول کا کوئی مقابل نہیں، جس شہر میں قرآن آیا اس شہر کا کوئی مقابل نہیں، تو جس جگہ قرآن پڑھایا جائے گا اس جگہ کا بھی کوئی مقابل نہیں۔ اس لیے بھائی قرآن سے جتنے جڑ جائیں سو کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قرآن سے جڑے رہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ کون گارنٹی لے رہا ہے؟ یہ آمنہ کا لخت جگر، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے، اور گارنٹی کارڈ بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے محبوب نے گارنٹی لی، اور گارنٹی کارڈ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں درج کر دیا ہے، اور 1500 سال ہو گئے، 1500 سال قرآن و سنت کو جس نے اپنے سینے میں بسائے رکھا، میرے محبوب نے فرمایا لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ گمراہ وہی ہوگا، فتنہ شکیلیت میں عالم مبتلا نہیں ہے، اللہ کی قسم غیر عالم مبتلا ہوئے ہیں۔ اور میں تبلیغی احباب سے، ہم تبلیغی ہیں، درد دل رکھتے ہیں، ہم خادم الاسلام میں الحمدللہ تبلیغ کے کام کو بہت مضبوطی سے ادا کراتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے چلے کے لیے بھی طلبہ جاتے ہیں، اور ہر ہفتے 24 گھنٹے کی جماعت بھی ہم نکالتے ہیں، اور فارغین کے اول سال کے لیے بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آسانی کرے۔ ہم درد دل رکھتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عموماً عوام جب تبلیغ سے لگتی ہے تو وہ جو تعلیم علم کی ہوتی ہے، یعنی قرآن